ذلت کی زندگی مرا، ذلت کی۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری سفیانوں نہیں پڑھنا، سفیانوں۔ سفیان حدثنا الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ یار علیہ غلط وسلم پڑھ رہے ہو، ان عبادہ تب عن عبادۃ بن صامت تین کیوں پڑھ رہے ہو؟ الف لام ہے، تب نس سامت، ان رسول الف لام ہے یا نہیں؟ تو پھر کیوں آپ پڑھ رہے ہیں اور عبادہ تب نس سامت پڑھیں، تنوین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال لا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نفلی ہو، فرضی ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہری ہو، سری ہو، مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلا ہو، ہاں جی، جس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول۔ چلیں آگے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعد بن ابي سعد عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل مسجد میں تشریف لائے، پڑھیں حدیث بڑی مشہور ہے، ہاں جی۔ فدخل رجل فصلى ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور سلام کہا آپ کو، على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع آپ نے سلام کا جواب دیا، ہمارے ارجے واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجے فصلی فإنک لم تصلی۔ فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي دوسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، آگے چلیں۔ ثلاثا تین دفعہ اس نے نماز پڑھی اور میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آگے چلیں۔ وقال والذي بعثك بالحق اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، ما احسن غيره، اس کے علاوہ تو میں پھر اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ میری تو پھر یہی نماز ہے جو میں نے پڑھ لی، مجھے تو نہیں پتا، فعلمني مجھے سکھا دیجئے۔ فقال اذا قمت الى الصلاة جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فكبر فکبر، اللہ اکبر کہے، ثم اقرأ ثم اقرأ، پھر پڑھ، ما تيسر معك من ثم القرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر پڑھ جو آسان ہو تیرے لیے قرآن سے، ثم اركع حتى تطمئن پھر تو رکوع کر حتی تطمئن، راكعا یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے رکوع کرنے والا۔ ثم ارفع حتى تعدل قائما، اچھا، پھر سر اٹھا کس سے؟ رکوع سے، یہاں تک کہ تو تعدل قائما، تو برابر ہو جائے کھڑا ہونے والا۔ ثم ٹھہرے، اسجد، میں ایک بڑی دیر سے ایک فتنہ ہے، رکوع کے بعد لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ، پتہ ہے آپ کو اس کا؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، اللہ کی مہربانی سے ایک ضعیف حدیث بھی نہیں لا سکتے۔ ہمارے پاس نام باندھنے کی دلیل ہے، دلیلیں ہیں، دلیل نہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے، میری بات سنیں۔ حتی تعدلا، حتی تعدلا باب افتعال، حتی تعدلا قائما، یہاں تک کیا برابر ہو جاتے کھڑے ہونے والے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر بندہ ہاتھ باندھ لے، کیا یہ جو پچھلے پیٹھ ریڑھ کی ہڈی کے یہ پچھلے جوڑ ہیں، ہاتھ یوں باندھ لے، کیا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے گا؟ برابر ہو جائیں گے؟ برابر تب بھی ہوں گے جب ہاتھ لٹکائے گا، ہاتھ چھوڑے گا۔ اور ایک اور روایت بھی آگے آئے گی بخاری میں، حتی یعود کلو فقار، فقار کہتے ہیں جو پچھلے جوڑ ہے نا، ہڈیاں، فقار، ہاں جی، پیٹھ کی جو ساری ہڈیاں ہیں نا، گردن سے لے کر نیچے تک، انہیں کہتے ہیں فقار۔ سارے فقار اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے۔ اگر ہاتھ باندھے گا تو فقار اپنی جگہ پہ آ سکتے نہیں، آ سکتے۔ فقار تب بھی اپنی اپنی جگہ پہ آئے گے جب وہ ہاتھ چھوڑ کے نیچے لٹکا کے کھڑا ہوگا، ہاں جی۔ پھر یہی مطلب ہے حتی تعدلا قائما،
آپ مکمل برابر کھڑے ہو جاتے، برابر سیدھے۔ باب القراءۃ فی الظہر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ منظور فرمائے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے کتنے بھائی ہیں سامعین ہیں، قارئین، ناظرین، اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔